بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے آرمی چیف کی، میرٹ پہ ہونی چاہیے. میں بار بار کہوں گا یہ میرٹ پہ ہونی چاہیے. صاف الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک جنرل باجوہ کنٹینیو کریں آرمی چیف، اور جب الیکشن ہو جائیں. از دیٹ رائٹ؟ اس کا وکیل کیا کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں، میں نہیں جانتا. اگر یہ جیت جاتے ہیں الیکشن جیتے، اس کے بعد یہ آئیں پھر اپنا آرمی چیف الیکٹ کر دیں. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا انتخابات کرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ سٹیٹس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب ایک پریشر ٹیکٹکس جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے آپریٹ کر رہے ہیں. ذہنی طور پہ آمرانہ سوچ کے حامل ہیں، اور اس آمرانہ سوچ میں یا آمرانہ رویے کی جو پشت بنائی کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی رہے. میں نے ان کو کہا بات کرنا چاہتا ہوں، میں مجھے موقع ملتا تو میں شاید وہ کہہ دیتا جو وہ چاہتے تھے. انہوں نے مجھے موقع بات کرنے کا نہیں دیا. یہ نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی کے ساتھ، پی ایم ایل این کے ساتھ، قوم پرستوں کے ساتھ ریاست کے رویے اور ہو اور بچے جمہوریہ کے ساتھ اور ہو. اگر رویے دو ہوں گے، سوال بھی اٹھے گا، پھر بات بھی ہوگی، پھر تنقید بھی ہوگی، پھر بری بھی لگے گی. اگر آپ فیصلہ تو کریں کہ آپ نے ملک کو اسٹیبلٹی دینی ہے یا نہیں دینی، اس کے لیے سب ہر قسم کی بات ہو سکتی ہے. ایک طرف ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے ساتھ ساتھ ان سے گفتگو اور ان سے نیگوشیشن یا ان سے بات چیت کے دروازے بھی کھولنا چاہتے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ، میں محمد مالک. ابھی عمران خان صاحب کے پہلے جلسے کے بیان کی باسکس ختم نہیں ہوئی تھی کہ ان کا ایک نیا انٹرویو آ گیا. آپ کو یاد ہے بہت لیدے ہوئی جب عمران خان صاحب نے ہنٹ کرایا کہ کوئی بھی ایسا آرمی چیف جن کو یہ لوگ اپوائنٹ کریں گے وہ شاید وہ تم وطن نہ ہو، شاید اس کا کرپشن اس کا ایشو نہ ہو، شاید وہ ان کے ساتھ مل کے کھیل رہا ہو. بہرحال یہ پرسیپشن بنا. پھر خان صاحب نے بڑا اس کو کلیریفائی کیا، انہوں نے کہا میری مراد کسی جنرلز پہ ہم نے کویشچن مارک نہیں ڈالا، بلکہ میری مراد یہ تھی کہ یہ لوگ ایسے چاہیں گے کہ کوئی اس قسم کا شخص سامنے آئے. بہرحال جب خان صاحب کا بیان آیا تو آئی ایس پی آر کا نے شام کو اس کے اوپر بڑا سخت بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو آرمی ہے پاک فوج واز اگیسٹ، یعنی کہ ہکا بکا رہ گئے ہم ایسا بیان سن کے. بہرحال وہ ساری چیزیں ابھی چل رہی تھیں اور پھر کافی ایشوز بن گئے. تو پھر عمران خان صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا دنیا ٹیلی ویژن کو. اس میں یہ تمام سوالات پھر اٹھے اور اس میں دو تین بڑے انٹرسٹنگ جواب دیے. پہلے ذرا یہ سن لیجئے کہ عمران خان صاحب نے کل کے انٹرویو میں کچھ مین باتیں کیا کی. کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ بات نہیں کی کہ یار میری بات آپ کو بری لگی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں؟ یہ جو ہمارا ایک روایت ہے. معافی مانگنے کا طریقہ ہے نا. میں نے کہا میں ریگریٹ کرتا ہوں، کوئی چیز بری لگی ہے تو میں واپس لے لیتا ہوں. اور جب مجھے پتا چلا کہ وہ اس سے زیادہ آگے جانا چاہتے ہیں تو اصل میں نے ان کو کہا بات کرنا چاہتا ہوں. میں مجھے موقع ملتا تو میں شاید وہ کہہ دیتا جو وہ چاہتے تھے. انہوں نے مجھے موقع بات کرنے کا نہیں دیا. میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے آرمی چیف کی، میرٹ پہ ہونی چاہیے. میں بار بار کہوں گا یہ میرٹ پہ ہونی چاہیے. باہر کے ملک کی سازش کے تحت 85 تو سیٹس ہیں نون لیگ کی، ہماری 155 سیٹ ہے. اس کی کوالیفیکیشن کیسے ہے کہ وہ باہر سے بیٹھ کے مفرور ایک آدمی کو آرمی چیف سلیکٹ کرے؟ اگر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، جیت جاتے ہیں، ہاں پھر یہ اپنا اپوائنٹ کریں. کیا ہو اس کے لیے؟ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہو تو اس دن کیا ہو؟ اس کی پروویژن نکل سکتی ہے. دیکھیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. صاف بات ہے نا سر کہ اس وقت کے لیے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے جب تک الیکشن نہیں ہوتے. دیکھیں میں نے اس کے اوپر کوئی تفصیل میں نہیں سوچا. لیکن اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی فارمولا ہے تو وہ ایکسپلیسٹلی بتائیے نا، صاف صاف بتائیے کہ ایسے کر لو. جیسے کہ مجھے لگا صاف الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک جنرل باجوہ کنٹینیو کریں آرمی چیف، اور جب الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد نئی جو گورنمنٹ ہے پھر وہ آرمی چیف لگائے. از دیٹ رائٹ؟ اس کا وکیل کیا کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں، میں نہیں جانتا. لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز کا سامنا کر رہا ہے. اگر آپ فیصلہ تو کریں کہ آپ نے ملک کو اسٹیبلٹی دینی ہے یا نہیں دینی، اس کے لیے سب ہر قسم کی بات ہو سکتی ہے. آرمی چیف کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر یہ جیت جاتے ہیں الیکشن جیتے، اس کے بعد یہ آئیں پھر اپنا آرمی چیف الیکٹ کر دیں. میری تو ابھی صرف رابن رفیل، کیونکہ میں پرانا جانتا ہوں، وہ ایکچولی امریکن گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، وہ ان کے تھنک ٹینکس کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ہماری بالکل ٹھیک ریلیشن شپ ہونی چاہیے، ہمیں اچھے تعلقات چاہیے امریکہ سے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمیں استعمال نہ کیا جائے جو ہم وار آن ٹیرر میں استعمال ہوئے. اور اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم آپ سے دشمنی چاہتے ہیں، ہم ایک ڈگنیفائڈ ریلیشن شپ چاہتے ہیں، اور وہ ہوگی انشاءاللہ. یہ کبھی کبھی بائی لیٹرل ریلیشن شپ میں مسئلے آتے ہیں، وہ حل ہو جاتے ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ کٹی ہو جاتی ہے کسی سے. یہ ایک انٹرنیشنل ریلیشن شپ کی یہ اونچ نیچ ہوتی ہے. آپ
آپ عمران خان صاحب سے پیار کریں یا آپ ان سے آپ کو اختلاف ہو، لیکن اس بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا کہ این ایکسلنٹ کمیونیکیٹر. 2-3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی عمران خان صاحب نے. ایک تو انہوں نے کورٹ کے اندر معافی کا ملبہ ڈال دیا کورٹ کے اوپر. انہوں نے کہا کہ مجھے بولنے دیتے تو شاید میں معافی مانگ لیتا، حالانکہ ان کی کورٹ میں ان کے وکلا ہی بولتے ہیں کلائنٹ کی طرف سے، اور انہوں نے اس پہ پوری بات کی، بلکہ یہ دوسری ان کو ٹائم بھی ملا تھا، اس کے بعد آئے تھے. بہرحال وہ اب ایک سیکنڈری ایشو ہے. مین جس پہ سارا ملک پھنسا ہوا ہے وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے آج پھر انہوں نے جرنلسٹوں سے دوبارہ بات کی. جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا میں نے ایکسٹینشن کی بات نہیں کی، میں نے صرف بات یہ کی ہے کہ جب تک الیکشن ہو جائے اور نئی گورنمنٹ اوتھ لے لے تب تک یہ سلسلہ چلنا چاہیے. یہ اور لائر جو سے ہیں وہ اس کا طریقہ نکالیں گے. یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. پہلے ہی بڑے سوال اٹھ رہے تھے کہ کیا نیا آرمی چیف ہوگا، کیا یہ کنٹینیو کریں گے. جو لاسٹ ٹائم ایکٹ پاس ہوا تھا اسمبلی سے اس کے تحت ایک مارجن ہے 1-2 سال کی ایکسٹینشن ابھی یہ آرمی چیف بھی لے سکتے ہیں. لیکن کچھ باتیں بڑے عرصے سے پھیلی ہوئی تھی اور وہ یہ تھی کہ خان صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اگر نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو ایک پرٹیکولر آرمی چیف ایسا شخص اگر ایک جنرل صاحب ہوئے تو شاید ان کو بہت سی مشکلات پیدا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک پرسنل ہسٹری ہے ایک جگہ سے ہٹانے کی، اس قسم کی باتیں جو امپورٹنٹ سرکلز کرتے ہیں. تو خان صاحب شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ آئی شوڈ ورک ود دا پرسن آئی نو، ایٹ لیسٹ مجھے اس کے بارے میں پتا ہے کون کس حد تک جائے گا. اور وہ راہ ہموار کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن مل جائے. اور اگر وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن مل جائے گی تو پھر وہ ویسے ہی دوسرے جنرل تب تک ریٹائر بھی ہو جائیں گے سب کچھ. یہ سوال ہے. پھر آج خان صاحب نے بڑا کلیئر میسج دیا ہے جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے کہ سپٹمبر میں فیصلے ہو جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے پش اگر کیا گیا، میں نہیں چاہتا ملک کے حالات ایسے ہیں، لیکن اگر مجھے پش کیا گیا تو پھر میں سپٹمبر میں ٹوٹل ایک کال بھی دے سکتا ہوں. ساتھ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ 2-4 ایسے لوگ ہیں جو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے الیکشن نہیں ہونے دے رہے. کون ہیں یہ لوگ؟ کیا یہ وردی میں ہیں یا وردی سے باہر ہیں؟ اس پہ ہی بات چیت کریں گے اور کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا سپٹمبر اب ڈیڈ لائن منتھ ہے، ڈی ڈے سپٹمبر میں ہی آئے گا، جس کے بار بار لوگ بات کرتے تھے کہ اگر خان صاحب سیریس ہیں الیکشن فورس کرنے میں تو پنجاب کی گورنمنٹ ختم کریں، کے پی کی گورنمنٹ ختم کریں، اسلام آباد میں دھرنا دیں. کیا ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے کہ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے فواد چودھری صاحب نے، سینئر مرکزی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے. بہت شکریہ فواد صاحب. لیکن بیفور وی اسٹارٹ، ادھر یہ سب کچھ چل رہا ہے، دوسرے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیبنٹ کی تعداد سارے مشیران وزیران میں لا لیں تو 69 ٹچ کر گئی. اور شاید اس میں سے 18-20 لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس محکمے بھی نہیں ہیں. یہ ایک مذاق چل رہا ہے. ملک برے حال میں ہے. پنجاب گورنمنٹ نے 30 کروڑ اپنے وزراء کی گاڑیوں کے لیے رکھ دیا. سینس آف ایپتھی. اینی وے، پہلے ذرا بڑے ایشوز بھی ہم کر لیں. چوہے صاحب پہلے تو یہ بتائیں، یہ جو اتنی کنٹروورسی چل پڑی ہے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہے نہیں ہے، کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بس تب تک چل پڑے جب تک الیکشن نہیں ہوتے. اب اس میں قانوناً تو کوئی ہمارے پاس نہیں ہے، یا آپ ایکسٹینشن دیں گے یا نہیں دیں گے. کیا یہ یور اے لائر، کس پہ کچھ ہمیں کلیئرٹی دے سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جہاں تک یہ ایکسٹینشن والا یا جو ڈیفرمنٹ ہے نا ریٹائرمنٹ کی، اس پہ زیادہ تر بات تو ہوئی تھی جب فروغ نسیم صاحب نے، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس میں کوئی نئے نوٹیفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے اینڈ چیف صاحب کین کنٹینیو. لیکن یہ تو اب جیک برانچ اور لا منسٹری بہتر بتا سکتی ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو دیکھتی ہے. ہم نے تو کنٹروورسی ختم کرنے کی کوشش کی ہے. عمران خان نے تو جو کنٹروورسی ہے اس کا سلوشن دینے کی بات کی ہے. ہم نے 2 باتیں کہی ہیں عمران خان نے. ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیا آرمی چیف ہے اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ نئی حکومت کرے. اور دوسرا دیکھیے، ہم تو گورنمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بات چیت کی ضرورت ہے. ایک فریم ورک الیکشنوں کا جو ہے وہ آپ ہم سے طے کریں اور ہم سے بات چیت کریں. تو ایک طرف ہم جو پنڈی سے کنٹروورسی ہے وہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، دوسرا جو اسلام آباد سے کنٹروورسی ہے وہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے اور ابھی تک کوئی جواب نہ پنڈی سے آیا ہے نہ اسلام آباد سے آیا ہے. بس دیکھتے ہیں آگے کیسے چلتا ہے. جی آپ کی آواز فواد ریپیٹ کر دیجیے، آپ کی آواز غائب ہو گئی تھی. جی
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے تو کنٹروورسی ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور کنٹروورسی ختم کرنے کی کوشش کی ہے جو پنڈی کی ریزرویشنز ہیں ان کی بھی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو اسلام آباد کے ایشوز ہیں وہ بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے. ایک طرف ہم نے پنڈی کو یہ پریکٹیکل جو ہے وہ دیا ہے کہ آپ اس وقت آرمی چیف جو ہے اگر یہ حکومت لگائے گی تو وہ کنٹروورسی پہ 3 سال کی ہوگی، اس سے بھی زیادہ کی. اگر آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو الیکشن تک یہ ریٹائرمنٹ ڈیفر کر لیتے ہیں. دوسری طرف ہم نے اسلام آباد کو کہا ہے کہ آپ آئیے اس کو فریم ورک بنائیں اور مل بیٹھ کے کوئی حل نکالیں. تو دونوں کو ہم نے تو کوشش کی ہے کہ کنٹروورسی کا حل نہیں. فواد مجھے ایک چیز بتائیے، کنٹروورسی ہے کیوں؟ اگر کوئی بھی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، ٹاپ کے 6-7 جنرلز ہیں، 5-6 جنرلز ہیں، کسی کو بھی اپوائنٹ کر دیتا تو کنٹروورسی ہے کیوں؟ بلکہ کنٹروورسی تو تب بنے گی کہ اگر باجوہ صاحب کو آپ کنٹینیو کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ریٹائر بھی ہوں گے اس ماہ، پھر وہ اس کنسیڈریشن میں نہیں آ سکتے، ٹوٹل سینیورٹی آرڈر چینج ہو جائے گا پوری فوج کا، ٹاپ کمانڈ کا. تو کنٹروورسیز تو شروع ہوں گی اگر ایکسٹینشن ملتی ہے. اگر ایکسٹینشن نہیں ملتی پھر تو سچ کنٹروورسی نہیں ہے. میرا خیال ہے 2 ماہ میں کوئی بڑی ریٹائرمنٹس ہیں 29 کے بعد. ساری جو ریٹائرمنٹس ہیں وہ 29 سے پہلے کی ہیں، 29 کے بعد تو کوئی بڑی ریٹائرمنٹ جو ہیں وہ ہے نہیں جہاں تک جو ہے وہ میرا خیال ہے. لیکن ہے تو پھر وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. بٹ مور امپورٹنٹ یہ کہ دیکھیے ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ مسئلے کا کوئی حل نکلے، اور مسئلے کا حل ایک ہی ہے. ہماری نظر میں الیکشن ہونا جو ہے وہی مسئلے کا حل. مجھے یہاں ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے کیونکہ تھوڑی سی آواز میں ٹیکنیکل پرابلم آ رہا ہے. راجی اسٹے ود اس، بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس پہ بھی ہم نے بہت بات کرنی. کائنڈلی اسٹے ود اس، ویل ٹیک اے شارٹ بریک.